بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلو صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستغیث کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں اللہ پاک کا بڑا احسان بڑا کرم ہے کہ اس مالک حقیقی نے ہمیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر غلام مصطفیٰ بننے کا شرف عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہم لوگ قرآن و حدیث کی صحابہ کی تابعین تبع تابعین میں مجتہدین کی اور یا صالحین کی سیرت سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی معاملے کو لے کر پریشان ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، تجارت کا ہو، دکھ درد کا ہو، کوئی کامیابی کا کوئی معاملہ ہو، اس معاملے کو لے کر ہر انسان جو ہے پریشان ہے، اور پریشانی کا جو حل ہے ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس پریشانی کا حل نکالنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سارے لوگ حتی الامکان کامیاب بھی ہو گئے، لیکن آپ کو میں بتاؤں وہ پریشانی کا حل اکثر لوگ جب دوسروں کے پاس جا کر بتاتے ہیں تو اکثر کا ذہن جو ہے نا 70% ہمارے معاشرے میں 70% لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ عامل جو ہوتے ہیں، عامل حضرت دعا کر دے، حضرت تاگا دے دیں، حضرت تعویذ دے دیں، پانی پڑھ کے دے دیں، بہرحال جاتے، دکھ ہے بیچارے، دکھیاری ہے، چلے جاتے ہیں۔ اور جو علاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی 70-80% لوگ بالکل ایسی ہی ہے کہ جن کا نہ سرا ہے اور نہ ہی صاحب جس کی انتہا ہے، لیکن وہ ہے نا جس کا درد بڑھتا جاتا ہے تو وہ اپنے درد کا ملاوا کرنے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے یہ تمام چیزیں کرتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا تعویذ دے دوں گا، ایسا تعویذ دوں گا جو تمام تعویذوں پر بھاری ہے۔ جی، اب آپ کہیں گے وہ تعویذ بالکل گارنٹی کے ساتھ ثابت، اس لیے کہ جو تعویذ میں آپ کو آج دینے والا ہوں
وہ تعویذ کسی مولوی کا، مولانا کا، مفتی صاحب کا، پیر صاحب کا یا ولی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عمل دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی عمل دے تو مجھے بتائے وہ ناکام ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تعویذ کیا ہے، وہ عمل کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں خاص مومنین کو عطا فرمایا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد مانگو، استعینوا، کیا کرو؟ مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا تعویذ ہے، ہاں یہ قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہیں اگر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، استعینوا، تو تم مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ اگر تم یہ کام کرو گے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے جو استعانت کی بات کی ہے، کلام کیا ہے، وہ کتنے معاملے پر؟ 2 معاملے پر۔ ایک کیا ہے؟ بالصبر، دوسرا کیا ہے؟ والصلاۃ۔ اور یہی 2 چیز سے قوم مسلم غافل ہے، ہم اور آپ غافل ہے۔ صبر کا مادہ اب ہم میں رہا ہی نہیں، صبر نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہوئی، ہم لوگ ناشکری کے صاحب ترانے جپتے نظر آتے ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف میں مبتلا ہوئے، تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا ہوئے تو ہماری زبانوں پر ناشکری والے الفاظ اور کلمات گردانے کرتے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم سب کا سب مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر میں اگر جائیں تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی چلتی پھرتی تصویر کا نام کیا ہے، اس کی چلتی پھرتی تفسیر کا نام کیا ہے، اس کی چلتی پھرتی سورت کا نام کیا ہے۔ تو ہم کو چلتی پھرتی سورت کے اندر امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر کوئی ان سے محبت کرتا ہے، ان سے صحابہ محبت کرتے ہیں، ان سے اہل بیت اطہار محبت کرتے ہیں، مدینے میں ہر رہنے والا بندہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اجی صاحب، محبت کا تو حال یہ ہے امام حسین کے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی رسول ہے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں پر جلوہ فرما ہوتے، یعنی آپ مدینے کے اندر نہیں ہوتے، تجارت کی غرض سے باہر جاتے، یا جناب والا کئی جنگ کی وجہ سے باہر جاتے، یا کوئی معاملے کی وجہ سے مدینہ چھوڑنا پڑتا، تو جب بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کسی کو آتی تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر کا رخ کر لیتا، اور ایک امام حسن سے جن کو دیکھتا تو نبی کونین کا جلوہ، چہرے والا جلوہ اسے نظر آتا، اور ایک امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کو دیکھتا تو ہو بہو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ یہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوازے ہے کہ جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جلوہ گر ہے، اور یہ لڑک پن
छोटी सी उम्र में जब मस्जिद नबी में दाखिल होते हैं और गिरने के करीब होते हैं कि नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने मेंबर से उतरकर दोनों बच्चों को अपने कलेजे से लगाते हैं। आप अंदाजा लगाए किस कदर मोहब्बत करते हैं नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रिवायत में ये भी आया है कि एक मर्तबा नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की इबादत कर रहे हैं और ऐन सजदे की हालत में आप पहुंचे और सहाबा आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। आका कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे की हालत में देखा। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों रिवायतें मिलती है कि आप आए और आप जनाब वाला नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट पर जलवागर हो गए। नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह को तूल दे दी। सहाबा समझ गए, सहाबा समझने लगे कि शायद कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा होगा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हुए होंगे, कोई मामला होगा कि नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को तूल कर दिया है। लेकिन सहाबा क्या देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे से उठाते हैं और सजदा मुकम्मल कर लेते हैं। सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आज से नमाज के अंदर सजदा तूल करने का हुक्म आ गया? नबी कौन है फरमाते नहीं, आज से नमाज में सजदा तूल करने का हुक्म नहीं आया है। ऐन नमाज सजदा में और हालत सजदा में मेरा बेटा, मेरा नवासा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरी पुष्ट पर जलवागर हुआ था। मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं सजदे से सर उठाऊं, इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि मैं जब सजदे से सर उठाता तो इमाम हुसैन मेरे जो नवासे हैं वो क्या होते, गिर जाते। मुझे ये गवारा नहीं था कि सजदे की हालत में मैं रहूं और सजदे से उठ जाऊं तो मेरा शहजादा जमीन पर गिर जाए। मैंने सजदे को तूल करना तो गवारा किया, इमाम हुसैन को गिराना गवारा नहीं किया। बेइंतहा मोहब्बत, हजरत फातिमा की मोहब्बत देखे। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा दिल पर हाथ रखकर मुझे बताना, आप जरा सोच कर बताना, ये वो बच्चा है जिससे सब मोहब्बत कर रहे हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं। किसी को गम आता है तो हुसैन का चेहरा देखकर अपने गम को दूर कर लेते हैं। कोई बीमारी में मुब्तला होता है, हुसैन से दुआ करवाता है तो बीमारियां दूर हो जाती है। ये इमाम हुसैन, ये मुबारक बच्चा मदीने की सरजमीन पर जब टहलता है तो लोग इसके टहलने को देखते हैं, जब ये घूमता है लोग इसके घूमने को देखते हैं, जब ये बोलता है लोग इसकी गुफ्तार को देखते हैं। अल्लाह अकबर साहब, ये गुफ्तार, घूमना, चलना, उठना, बैठना तो दरकिनार है। जब ये बच्चा जनाब वाला कुश्ती के मैदान में आता है और अपने सगे भाई से कुश्ती लड़ता है तो अल्लाह अल्लाह, नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन कुश्ती के हालत में इमाम हुसैन को थाम लेते हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, ऐ वालिद गिरामी वकार, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हुसैन को थामा है और हसन को नहीं थामा। नबी कौनैन फरमाते हैं, जब ये दोनों कुश्ती लड़ रहे थे, ये जब दोनों कुश्ती का मुकाबला कर रहे थे तो मैंने देखा कि हसन की तरफ से जिब्राइल हो गए थे और हसन को जिब्राइल ने थाम लिया था। जैसे हसन को जिब्राइल ने थामा, फौरन मैं उठकर अपने नवासे हुसैन को थामने लग गया। बताने का मतलब यह है, जिनकी कुश्ती को देखने फरिश्तों का सरदार आ रहा है, जिनकी कुश्ती को, जिनके जनाब वाला रंग ढंग को देखने के लिए अहले अरब जनाब वाला तड़प रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं उनसे अहले अरब किस कदर मोहब्बत करते होंगे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा शहजादा दुनिया के लिए भी नेमत और बरकत है, कब्र हश्र के लिए भी वसअत और बरकत और निजात है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदी शबाब अहलिल जन्नह। नबी फरमाते हैं, मेरा बेटा हसन और मेरा बेटा हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो हुसैन तुम मेरे नजरों के सामने देखते हो, जानते हो ये कौन है? अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये बात
بہت سارے لوگوں کو ازبر ہے، یاد ہے، لیکن اس بات پر میں تھوڑا تبصرہ کروں گا، آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام سے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے، بے انتہا محبت کرتے۔ کبھی کبھی امام حسین سامنے آتے، حضرت فاطمہ رو دیتی، حضرت علی تڑپ جاتے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں مبارک بھیگ جاتی۔ کیوں؟ آپ کو میں بتاؤں، مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں یہ بات سننے کے کہ اگر کسی کے گھر میں ایک بچہ ہے جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹر نے کہا اس کو پیٹ کا مرض ہے، چیک کرانا ہوگا، چیک کرایا گیا تو پتہ چلا الامان والحفیظ، اللہ تمام مومنین مومنات کی حفاظت فرمائے، پتہ چلا اس بچے کے پیٹ میں کینسر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا صاحب بچے کے پیٹ میں کینسر ہے، اب اس کا علاج کیا کرنا، کچھ دن کا مہمان ہے، آپ جتنی چاہے اس کی خدمت کر لیں۔ اور پھر وہ بچے کی حالت سچ بتانا ہمارے معاشرے میں کیسی ہو جاتی ہے، کوئی اس کو ڈانٹتا نہیں ہے، کوئی اس کو جھڑکاتا نہیں ہے، کوئی اس کو رلاتا نہیں ہے، کوئی اس کو ستاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اس کو رلایا نہ جائے، اس کو ستایا نہ جائے، اس کو پریشان نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں ذرا غور کرو، جس کی بشارت اور جس کی شہادت کی خبر جبریل علیہ السلام نے خود دے دی ہو، اور جس کی شہادت عام ہو گئی ہو، اور پھر وہ بچہ اتنا قیمتی ہو کہ جب والدین کے پاس بیٹھتا ہو تو اس کے جیسا کوئی معتب نہیں، جب بڑوں سے ملتا ہے تو بڑے اس کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے۔ ایسے بچے کے معاملے میں مجھے بتائے کس کی آنکھیں نم نہیں ہوگی؟ لیکن یہ بات جو نم کی تھی میں آپ کو بتا کر یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام وہ بھی پیدا ہوئے، اور صاحب ان دونوں کی شادی بھی ہوئی، ان دونوں کے بچے بھی ہوئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ امام حسین کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اب میری طرف توجہ دیں، امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن آپ بتائیں، سچ بتائیں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا ہم صحیح معنوں میں امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ بتائیں۔ جو امام حسین پیدا ہوئے نہ اس وقت ڈھول پیٹا گیا، جب وہ بڑے ہوئے ان کا عقیقہ ہوا 7 دن کے بعد، نہ اس وقت ڈھول پیٹا گیا، جب ان کی شادی ہوئی نہ اس وقت ڈھول پیٹا گیا، جب ان کی اولادیں پیدا ہوئی نہ اس وقت ڈھول پیٹا گیا۔ میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں ہم کیسے حسینی ہیں کہ امام حسین کے نام کو جناب والا گلیوں میں جو بیان کرتے ہیں تو ڈھول پیٹ پیٹ کر بیان کرتے ہیں، ہم کیسے حسینی ہیں؟ آپ اندازہ تو لگائیں، امام علی مقام علیہ جدہ علیہ السلام کے نہ یہ سیرت میں رہا ہے، نہ یہ تعلیم میں رہا ہے، نہ یہ تربیت میں رہا ہے، نہ یہ فکر میں رہا ہے، نہ اس کا حکم امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام نے دیا ہے، نہ اس کو کبھی پسند فرمایا ہے۔ آج نہ جانے امام حسین کے نام لینے والے گلی گلی گھوم کر ڈھول پیٹتے ہیں۔ اور ایک بات اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو ایک بات میں آپ کو پوچھوں گا، ایک بات بتاؤ گا۔ یہ بات میں نے کامٹی کی سرزمین پر کہی تھی، لیکن وہاں پر تھوڑا سا نا مسئلہ ہو گیا تھا، لوگ سمجھ نہیں پائے تھے، اور جب سمجھے لوگوں نے تو پھر اس میں سے 60% لوگوں نے توبہ کر کے اس کام کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ تو سمجھنے کے موڈ میں ہے نا؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہے یا رسول اللہ، میں بلند آواز سے کہے یا رسول اللہ۔ میں نے اس لیے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ جب میں کوئی بات ایسی پہنچانا چاہتا ہوں تو متوجہ کرتا ہوں اپنی طرف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑی توجہ سننا۔ اب آنے جانے والوں پر دھیان رکھو،
گفتگو پہ زیادہ دھیان. ہمارے معاشرے میں ایک ناواقف طبقہ جو واقف نہیں ہے، وہ ایک لکڑی کے اوپر چاند کا نقش لگا کر یا ہاتھ کے پنجے کا نقش لگا کر وہ کچھ دن اس کو بٹھا کر پھر 10 یا 9 محرم کو ڈھول پیٹ کر جو ہے گلی گلی گھماتا ہے. یہاں کیا بولتے مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ہماری طرف اس کو سواری بولتے ہیں. سواری یہاں کیا بولتے ہیں؟ ہاں سواری الگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے. میں نے جب کامتی کی سرزمین پر آج سے 3 سال پہلے گفتگو کی تھی تو میں نے متوجہ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے تھوڑا معاملہ ہو گیا تھا، لیکن آپ متوجہ ہے نا، آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں نا. دیکھیے سواری جو ہوتی ہے نا، سواری جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے 2 چیز ضروری ہوتی ہے. ایک سوار کا بیٹھنا، دوسرا منزل تک پہنچانا. اس کو سواری کہتے. میں نے وہاں جو کہا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ سواری حرام نہیں ہے، جائز ہے. سواری حرام نہیں، جائز ہے. بوال اٹھ گیا. جن کمیٹی نے مجھے بلایا انہوں نے کہا حضرت ہم نے اس کے خلاف تم کو بلایا تھا اور تم کیا بول رہے ہو. میں نے کہا ہاں سواری جائز ہے. اگر سواری جائز نہ ہوتی تو 170 کلومیٹر کا سفر کر کے میں کامتی نہ آتا. یہاں 700 کلومیٹر کا سفر کر کے میں بمبئی نہیں آتا. سواری جائز ہے یا حرام ہے؟ بولیے آپ. سواری اگر حرام ہوتی تو لوگ عمرے کو جاتے، سواری حرام ہوتی تو لوگ مدینہ پہنچتے، سواری حرام ہوتی تو مجھے بتاؤ لوگ سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچتے. سواری حرام نہیں، سواری جائز ہے. اللہ جانے لوگوں نے کیسے اس کو سواری بنا دیا. سواری اس کو کہتے ہیں جو بٹا کر منزل تک پہنچاتی ہے، تو بٹھا کر اپنے سوار کو بٹھا کر منزل تک پہنچاتی ہے. اللہ جانے ان کو اردو سے بھی یہ ناشنا لوگ ہیں کہ سواری بول رہے ہیں لیکن اس کو خود سوار کیے ہوئے. میرے بھائی یہ سواری نہیں، یہ سوار ہے. تو سواری ہے، تو سوار. وہ کہتے نہیں یہ سواری ہے. میں نے کہا پھر اس پہ سوار کون ہے؟ ایک بات ہے نا، پھر اس پہ سوار کون ہے؟ بتا اس پہ سوار کون ہے؟ تو کہا امام علی مقام سوار ہے. میں نے کہا اس پہ علی مقام سوار ہے، حسنین کریمین سوار ہے. تو کہتا ہے علی اکبر سوار ہے، علی اصغر سوار ہے. تو پھر کرب و بلا کی تاریخ اٹھا. جب ان کو شہید کر دیا گیا تو نیزوں پر سوار کر کے ان کے چاہنے والے لے کے گھوم رہے تھے کہ ان کو ذبح کرنے والے گھوم رہے تھے. کون گھوم رہا تھا؟ ان کو ماننے والے، ان کو شہید کرنے والے گھوم رہے تھے نا. تو پھر تو حسین ہی کیسا ہوا میرے بھائی؟ تو دماغ پر ذرا زور تو دے. تو اپنے نفس کے خاطر ڈھول پیٹ رہا ہے، تو اپنے نفس کے خاطر یہ کپڑے اڑا رہا ہے، تو اپنے نفس کی اپنی منمانی کر رہا ہے، اور تو حسین ہی کہہ رہا ہے. میرے بھائی میں تجھ سے اختلاف نہیں کرتا، میں تجھ سے دشمنی نہیں کرتا. تیرا میرا اور جناب والا کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جب امام علی مقام کو ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ان کے جوان بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے ساتھ آنے والے 72 نفوس قدسیہ کو شہید کر دیا گیا، اور جب سر جناب والا لوگ لے کے جا رہے تھے، جو سر نیزے پر ناچتے ہوئے لے کے جا رہے تھے، وہ حسینی لشکر کے لوگ تھے کہ یزیدی لشکر کے لوگ تھے؟ بولیے کون تھے وہ؟ یزیدی لشکر کے لوگ تھے نا. مجھے بتائیں. ہاں ہم صحیح کہتے ہیں کہ قتل حسین عقد میں مرغ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد. ہم حسین کو شہید سمجھتے ہیں، مردہ نہیں سمجھتے. لیکن بظاہر آپ بتائیں جس کا پورا کنبہ لوٹ لیا گیا ہو، جس کے پورے کنبے کو شہید کر دیا گیا ہو، جس کا ایک بیٹا بیمار ہو اس کو زنجیر میں جکھیڑ لیا گیا ہو، اب مجھے آپ بتائے اس گھر میں خوشی کا ماحول ہوگا؟ ان کے چاہنے والوں میں خوشی کا ماحول ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں گا. نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا. میرے بھائی پھر تم خوشیاں کیسے مناتے ہو؟ تم کس چیز کی خوشی منا رہے ہو؟ ارے امام علی مقام کی جناب والا ذرا فکر کو ملاحظہ کیجئے، ان کی فکر کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، ان کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. پنجتن پاک کا مشن کیا تھا؟ پنجتن پاک کا مشن کیا تھا؟ پنجتن پاک کا مشن ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہر کوئی بندہ مومن اللہ جل شانہ کی مسجد کو آباد
اطاعت کرنے والا ہو جائے، مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کرنے والا ہو جائے، شریعت پر ڈٹ کر چلنے والا ہو جائے، صراط مستقیم کو ماننے والا ہو جائے، پاکی کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے والا ہو جائے۔ ہم لوگ حسینی اپنے آپ کو کہتے ہیں، نہ کردار ہمارا حسینی ہے، نہ اخلاق ہمارا حسینی ہے، نہ تعلیم ہماری حسینی ہے، نہ فکر ہماری حسینی ہے۔ مجھے آپ بتائیں، امام علی مقام کا نام ہم لیتے ہیں، کس منہ سے ہم نام لیتے ہیں؟ جبکہ ہماری نماز عشاء قضا ہو جاتی ہے، جبکہ ہماری نماز مغرب قضا پڑی ہے، جبکہ ہماری نماز عصر قضا پڑی ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہے، ہم کہتے ہیں حسینی ہے۔ میں نے کہا نادان، حسینی رنگ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، تو نے حسینی رنگ کو سمجھا کیا ہے؟ حسینی رنگ کو سمجھنے کے لیے تجھے اجمیر جانا ہوگا، اور اجمیر میں جس معین الدین نے اپنے آپ کو جس رنگ میں لگایا تھا اس کے رنگ کو سمجھنا ہوگا۔ جب تم معین الدین کے رنگ کو سمجھ جائے گا تو پتہ چلے گا حسینی رنگ کتنا قیمتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سرکار معین الدین جب سرزمین ہند پر آئے تو ان کا پہلے کون سا رنگ تھا ہم نہیں جانتے، لیکن جب اس سرزمین پر آئے تو زعفرانی رنگ کو آپ نے مقبول کیا، آپ نے قبول کیا، یعنی جو زعفرانی رنگ ہے اس کو آپ نے قبول کیا اور اسی سے محبت کی۔ زعفرانی رنگ جانتے ہو نا؟ زعفرانی رنگ جانتے ہو نا، جس کو آج کے دور میں بھگوا رنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھگوا رنگ ابھی کا نہیں ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں معین الدین تیری عجیبی شان نے کیا حکومت کی، اپنوں پہ تو اکنوں پہ، غیروں پر بھی حکومت کرتا ہے۔ یہ رنگ بہت پرانا ہے، یہ سنتری کلر، یہ زعفرانی رنگ یہ معین الدین کا ہے، لیکن یہ معین الدین کے رنگ کی آپ تاثیر تو دیکھیں۔ تاثیر لوگ کہتے ہیں ہم حسینی رنگ چڑھانا چاہتے ہیں، ہم حسینی ماحول میں آ گئے ہیں، ہم حسین کے دیوانے ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا حسین کا رنگ بہت دور کا رنگ ہے، حسینی کردار بہت دور کا کردار ہے، حسینی فکر اور حسینی ضابطہ بہت دور ہے ہم سے۔ آؤ معین الدین کی بات بتاتا ہوں۔ معین الدین نے جس رنگ کو پسند کیا، جو زعفرانی رنگ کو پسند کیا، بڑی توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، جو زعفرانی رنگ کو، جو سنتری رنگ کو معین الدین نے پسند کیا، آپ وہ رنگ کو پتھر پہ چڑھا دو، دوسرے دن سے اس پر پھول بھی ڈلے گے، اس کے سامنے اگربتی بھی لگ جائے گی، دیکھ لیجئے کر کے۔ زعفرانی رنگ جو معین الدین کا ہے، اس کے رنگ میں یہ تاثیر ہے کہ کسی پتھر کو لگا دو، کسی پتھر کو لگا دو، بیابان میں رکھ دو، دوسرے دن اس پتھر پر پھول بھی آئے گے، دوسرے دن اس پتھر پر خوشبو بھی آئے گی، دوسرے دن اس پتھر پر ناریل بھی آئے گے، دوسرے دن اس پتھر کے سامنے اگربتی بھی لگے گی۔ میں نے کہا وہ پتھر کون سی مسجد میں تو گیا تھا، کون سی یونیورسٹی سے تو نے پڑھا، تو آخر کرتا کیا ہے؟ تو مسکرا کر پتھر کہتا ہے تصور کی دنیا میں یہ معین الدین کے رنگ کا کمال ہے۔ زعفرانی رنگ میں اگر ہم بظاہر رنگ جائے تو پھول آتے ہیں، جو معین الدین کے اوریجنل رنگ میں رنگ جائے تو پھول نہیں، عظمتیں بڑھ جاتی ہے، عظمتیں بڑھ جاتی ہے۔ اب معین الدین کا رنگ اتنا کمال کا ہے، حسینی رنگ کتنا کمال کا ہوگا؟ آپ اندازہ لگا حسینی رنگ کتنا کمال کا ہوگا۔ یہ رنگ کی بات چلی تو میں نے آپ کو بتا دیا امام حسین کا رنگ کیا ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنا۔ حسین کا رنگ کیا ہے؟ ہمیں ہمہ وقت باوضو رہنا۔ حسین کا رنگ کیا ہے؟ ہمہ وقت اپنے والدین سے محبت کرنا۔ حسینی رنگ کیا ہے؟ بڑوں کی عزت کرنا۔ حسینی رنگ کیا ہے؟ چھوٹوں پہ شفقت کرنا۔ حسینی رنگ کیا ہے؟ جناب والا ائمہ اور علماء کی محبت، ائمہ اور علماء کی تعظیم کرنا۔ حسینی رنگ کیا ہے؟ ولیوں سے بے انتہا محبت کرنا۔ حسینی رنگ کیا ہے؟ ماں سے جتنی محبت چاہے اتنی کرنا۔ امام علی مقام کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے اپنے والدہ کے ساتھ جب بھی کھانا کھایا تو پہلے لقمہ نہیں اٹھایا، پہلے لقمہ نہیں اٹھایا۔ کچھ جگہ تو یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں حضرت فاطمہ کہ دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ یہ بات سچ بھی ہے غلط بھی ہے، لیکن جو یہ بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف وجہ یہ تھی کہ میں اپنے والدہ سے پہلے لقمہ اٹھا کر چبا نہ لوں، اپنے والدہ سے پہلے لقمہ اٹھا کر چبا نہ لوں۔ یہ حسینی رنگ ہے، یہ حسینی کردار ہے، اور حسین سے محبت کرنے والے صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں حسینی محبت اور حسینی رنگ میں رنگنے والوں کا کردار کیا ہے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام ابھی
کرب و بلا کے میدان میں ہے، تمام چیزیں چل رہی ہے، بات تو کل اس کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن بات آگے تو ضمن میں آپ کو بتا دوں حسینی رنگ کہتے کس کو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی، عباس علم بردار. اچھا بات علم کی ہے، اہتمام صاحب نے بتایا علم کہیں پر اس کو سواری نہیں کہتے، علم کہتے ہیں. علم کب نکالا جاتا ہے؟ جو علم نکالتے ان سے پوچھے، غصے سے نہیں پوچھے. دیکھیے جب بھی کس کی اصلاح ہوگی نا محبت سے ہوگی. آپ اگر کسی سے غصے سے یا گالی گلوچ سے بات کرو گے نا تو اصلاح نہیں ہو سکتی. اور یہ تو بمبئی ہے صاحب، یہاں تو لوگ بات کم گالی زیادہ دیتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے بات بات پر گالی. یہ حسینی رنگ ہے؟ یہ امت رسول کا کردار ہے؟ امت رسول کا کردار تو یہ ہے کہ لوگ ان کی گفتار کو سننے چھپ کے تجارت چھوڑ کر آیا کرتے تھے. ہاں صاحب، کیا آپ نے بایزید بستامی علیہ رحمت رضوان کی تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی سیرت نہیں پڑھی؟ لوگ ان کے لمحائے مبارک سے نکلنے والے جملوں کو سننے آیا کرتے تھے یہ کیا بول رہے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ہر بات بات پر گالی دے دیتے ہیں. کیا ہے صاحب، اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ لہذا کسی کی اصلاح کرنا ہے تو گالی گلوچ دے کر اصلاح نہیں ہو سکتی، کڑک آواز میں بات کرنے سے اصلاح نہیں ہو سکتی. آپ ان سے محبت سے جائیے، ملیے، ان سے پوچھئے صاحب آپ جو یہ کرتے ہیں محبت حسین میں کرتے ہیں، آپ کو سلام ہے کہ آپ نے محبت حسین میں یہ کام کیا، لیکن یہ بات ہمیں بتائیں یہ جو علم ہے، یہ علم جو ہے یہ کب نکالا جاتا ہے؟ علم کب نکالا جاتا ہے؟ پوچھئے ان سے. محرم میں نکالا جاتا ہے. اچھا تو پھر جتنے صحابہ نے پہلے نکالے، محرم سے پہلے علم نکالے، جو صحابہ نے، حضرت ابو بکر صدیق نے علم اٹھایا، حضرت عمر نے علم اٹھایا، عثمان غنی نے علم اٹھایا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے علم اٹھایا. ٹھیک ہے، تو یہ تو کربلا سے پہلے اٹھایا نا. کبھی جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ خندق میں یہ جو علم اٹھے، جنگ تبوک میں، جنگ یرموک میں یہ جو علم اٹھے تو یہ صحابہ نے اٹھایا. تو ابھی تو کربلا نہیں ہوئی تھی، ابھی تو کربلا نہیں ہوئی تھی نا. تو یہ علم اٹھایا کب جاتا ہے؟ اصلاح جب کرو تو پوچھو ان سے. وہ کہیں گے نہیں صاحب یہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے آ رہا ہے اور ہم نے یہ دیکھا یہی کام کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے باپ دادا کی بات شریعت میں نہیں چلتی، قرآن اور حدیث کی بات شریعت میں چلتی ہے. باپ دادا کو شریعت نے زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل نہیں قرار دیا، بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو اور صحابہ کے طریقے کو بتایا ہے کہ یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے، یہ تمہارے لیے جو ہے تو ذریعہ نجات ہے اور کامیابی کی دلیل ہے کہ تم نے رسول اعظم کی سیرت کو اپنایا ہے، صحابہ کی سیرت اور تعلیم کو اپنایا ہے. آپ دیکھیں کہ علم اس وقت بلند کیا جاتا تھا جب جنگ کے لیے فوج تیار ہوتی تھی، اور فوج تیار ہونے کے بعد بھی علم نہیں نکالا جاتا تھا. نہیں، بالکل نہیں. آپ دیکھ لیجئے نا، آپ دیکھ لیجئے جنگ بدر، جنگ خندق لے لیجئے، سب کو معلوم ہی علم. جنگ خندق چالو ہے، علم نہیں نکالا گیا. رسول اعظم فرماتے ہیں کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، کل علم میں اس کے پاس دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھی ہے. یعنی علم دیا اس کو جاتا ہے جو پوری فوج کا سپہ سالار ہو. جو فوج کا، آپ کون سے فوج کے سپہ سالار ہے؟ پوچھئے ان سے. ابھی کہاں جا رہے بھائی لڑنے؟ ان سے پوچھئے. اسرائیل نکل جا رہے؟ اسرائیل جا رہے کیا بھی؟ نہیں، ہم تو پھر یہ 4-5 گلے میں جنگ کرنے جا رہے. نہیں جنگ نہیں تو پھر یہ علم کیسا؟ کیا علم کیا ہے؟ ان کو سمجھائیے آپ. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں بات اتر جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کے نقش قدم کو چھوڑ کر شریعت کے قانون کو ماننے والا ہو جائے. یاد رکھنا علم ہمارے اسلام میں ہیں، ہم اس کے منکر نہیں ہیں،
میں نہ ان سے دشمنی کی بات کر رہا ہوں نہ جھگڑے کی بات کر رہا ہوں. میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شیعیت نے اپنے گھیرے میں اتنا لے لیا ہے اور اتنا اندھا کر دیا ہے کہ آپ کو دین سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے, مصطفیٰ کی محبت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے, حسنین کریمین کی تعلیمات آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. آپ نے جو دیکھا اسی کو جناب والا آپ دین سمجھ بیٹھے. نہیں, جو ہم نے دیکھا وہ دین نہیں ہے, جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے وہ دین ہے, بزرگوں کا طریقہ یہ دین ہے. اب ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی بات بتا دوں, جب یہ بات کلیئر ہو رہی ہے تو اسی کے اندر ایک ہوتا ہے تعزیہ, ایک ہوتا ہے سواری, ایک ہو گیا عالم اور ایک ہو گیا تعزیہ. تو امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے مربجات تعزیہ داری کو حرام کہا ہے. اب بڑے توجہ سے سننا, تعزیہ کو حرام نہیں کہا, دھیان رکھنا. میں صاف ستھری بات کرنے والا بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ صاف ستھری بات ہی کرائیں. تعزیہ کو ہمارے گھر میں مکہ کی فوٹو ہے, مدینے کی فوٹو ہے, غوث اعظم کے گنبد کی فوٹو ہے, یہ کیا ہے؟ یہ تعزیہ ہی ہے, یہ تعزیہ ہے. امام احمد رضا نے مربجات تعزیہ داری کو حرام کہا ہے. آپ ہو بہو امام حسین کے روزے کا گنبد کا نقشہ بنا لے, حضرت علی کے گنبد کا نقشہ بنا لے, ٹھیک ہے, بنا لیا آپ نے, اور اس کو رکھ لے گھر میں, اس کو رکھ لے. یہ کیسی تعزیہ داری ہے, یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسی چاہت اور الفت ہے کہ 10 دن تک کے ہم نے اس کی عزت کی, اس پر پھول چڑھائے, اس کے سامنے تبرک رکھا, اور 10 دن کے بعد ہم اس کو لاتوں سے مار کر توڑ رہے ہیں. یہ کون سی عظمت ہے جی صاحب, یہ کون سی عظمت ہے؟ مجھے بتاؤ, جو تعزیہ داری کرتا ہے, جو تعزیہ مربجہ تعزیہ داری, میری بات آپ توجہ سنیں, جو ہو بہو امام حسین کا روزہ بنا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اس کو دیکھ کر جناب والا اس کا دل مطمئن ہوتا ہے, اس پر ہمارا اختلاف نہیں ہے, اس سے ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ بالکل کل بھی جائز تھا, آج بھی جائز ہے, صبح قیامت تک جائز رہے گا. اصول برکت کے لیے بنا سکتے ہیں, یہ یاد حسین کے لیے بنا سکتے ہیں, یاد نبی کے لیے جس طرح گنبد خضرا کا تعزیہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں, یاد کعبہ کے لیے کعبہ کی فوٹو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں, اسی طریقے سے آپ امام حسین کے گنبد کا نقش بھی رکھ سکتے ہیں, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے گنبد کا نقش بھی رکھ سکتے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن مربجہ جو تعزیہ داری ہوتی ہے میں اس کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. جو تعزیہ داری بناتا ہے یا تعزیہ داری اٹھاتا ہے, اگر وہ آئے تو میں 10 دن اس کو میرے گھر لے جانے کی کوشش کروں گا. 10 دن جناب والا ایک اچھے جناب والا اسی روم میں اس کا انتظام کروں گا. اسی روم کے اندر روزانہ 5 پاکٹ اگربتیاں لگاؤں گا, اور 10 پاکٹ اگربتیاں لگانے کے بعد وہاں پر بریانی, وہاں پر مانا قورمہ, وہاں پہ اچھی غذائیں رکھوں گا کھانے کے لیے. لیکن 11ویں دن میں کیا کروں گا, اس کو چوراہے پر لا کر لاتا بھکیا چلاؤں گا. آپ مجھے بتاؤ, یہ مہمان نوازی ہوگی, یہ وفاداری ہے یا غداری ہے؟ اچھا, اس میں کوئی تیار ہوگا ایسا کام کرنے میں, ایک آدھا بندہ؟ آپ کیوں تیار نہیں ہو رہے؟ ارے بھائی 10 دن میں آپ کی بڑی خدمت کروں گا, روز نیا ڈریس پلاؤں گا, روز آپ کو نیا کھانا کھلاؤں گا, روزانہ آپ کے سامنے ایک عطر پیش کروں گا, روزانہ 5 مرتبہ آپ کو پھول چڑھاؤں گا, کبھی موگرے کا ہاتھ, کبھی گلاب کا ہاتھ, کبھی چمیلی کا, روزانہ الگ چڑھاؤں گا. آپ کی عزت اتنی کروں گا کہ آپ کے جناب والا جسم پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دوں گا. لیکن جیسے 11واں دن آئے گا, آپ کو اپنے گھر کے پاس نکالوں گا, سر پہ رکھ کے پہلے پٹکوں گا اور پھر لاتا بھکے سے کھنل ڈالوں گا. آپ بولے کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ کو یہ بات کیسے سمجھ میں آ گئی کہ اس میں عزت نہیں ہے؟ یہ کیسے سمجھ میں آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سمجھتے سب ہے, کرتے اپنی طبیعت کی ہے. بات سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ سمجھتے سب ہے لیکن کرتے اپنی من کی ہے, اور دین میں اپنے من کی بات نہیں چلتی, قرآن و حدیث کی بات چلتی. مرضی مصطفیٰ کا نام شریعت ہے, مرضی صحابہ کا نام شریعت ہے. آپ اپنے من کی بات کرنا چاہو تو یہ دین میں نہیں چلتی. ہاں, آپ نے اگر کوئی نیا دین بنا لیا ہے تو ہم گزارش کریں گے کہ پھر آپ
حسینی نام لینا چھوڑ دیجئے, حسینی کردار کو اپنی طرف منسوخ کرنا چھوڑ دیجئے. ارے امام حسین سے محبت کرنے والے کا حال تو یہ ہوتا ہے, جو میں بیان کر رہا تھا وہ سن لیجئے, پھر اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں. امام علی مقام کربلا کے میدان میں ہے, پانی سے جناب والا پورے بچے جھلس گئے ہیں. خاص کر حضرت سکینہ اپنے چچا سے عباس سے کہتی ہے چچا پانی لے آئے. عباس نے سنا, گھوڑے پہ بیٹھے, مشکزہ لیا. واقعہ کل بتاؤں گا پورا مکمل. پہنچے نہر فرات پر, نہر فرات پر پہنچے. پہنچتے پہنچتے 500 افراد کو آپ نے زخمی کر دیا تھا, جس میں سے 80 سے 82 یزیدیوں کو جہنم پہنچا دیا تھا. یہ علمدار ہوتا ہے. علم اٹھانے والے کی شان یہ ہوتی ہے. تم تو یار کپڑے خراب کر دے رہے, اپنے پورے پینٹ خراب ہو گئے تیرے علم کے چکر میں. ابھی جو علم اٹھاتا ہے نا, وہ دنیا کے یزیدیوں کو جہنم میں پہنچاتا ہے. جو علم اٹھاتا ہے نا, وہ دنیا کے جو یزیدی ہوتے ہیں یا دنیا کے جو ہے تو لالچی ہوتے ہیں, جو امام علی مقام پر پھونکتے ہیں, ان کو جہنم رسید کرتا ہے. علم اٹھانے والی کی شان یہ ہوتی ہے, علم بردار کی شان یہ ہوتی ہے. 500 یزیدیوں سے لڑتا ہوا, ان سے مقابلہ کرتا ہوا, یہ مرد کلندر جس کو پوری دنیا عباس علم بردار کہتی ہے, نہر فرات پر پہنچتے, مشکدہ بدن بھرتے ہیں. مشکدہ بھر گیا, اس کو کاندھے پہ ٹانگتے ہیں اور آپ پانی اٹھاتے ہیں. کیا اٹھاتے؟ اپنی جنگل میں پانی اٹھاتے. جیسے پانی اٹھاتے ہیں تو حسین کا خیال آ جاتا ہے, اہل بیت اطہار کا خیال, اپنے خاندان کا خیال آ جاتا ہے. آپ پانی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بول کر چھوڑتے ہیں کہ میں پانی پی لوں اور حسین پیاسا رہے. میں پانی پی لوں اور آل حسین پیاسی تڑپے. میں پانی اپنے لبوں سے لگا لوں اور خیمہ حسین میں پانی نہ ہو, مجھے یہ گوارا نہیں ہے. روایتوں میں یہ آتا ہے کہ پھر حضرت علم بردار اپنے بیٹھے ہوئے گھوڑے کی لگام کو ڈھیلی چھوڑتے ہیں. لگام جو ہوتی ہے اس کو ڈھیلی چھوڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں چلتی لے. کہتے ہیں گھوڑا جتنی لگام ڈھیلی چھوڑی جاتی تھی, گھوڑا سر اتنا اوپر اٹھاتا تھا اور جھٹک کے کہتا تھا عباس ہم وفادار حسین ہے, غدار حسین نہیں ہے. جب تک خیمے میں پانی نہ پہنچا دے, نہ گھوڑا پانی پیے گا نہ عباس پانی پیے گا. بات اب عباس پر کیا کرنی ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. محبت حسین اس کو کہتے ہیں کہ پانی ہاتھ میں آنے کے بعد, پانی حرام ہے, پانی حرام ہے, بولیے حلال ہے نا, تو حلال چیز ہاتھ میں آنے کے بعد حسین کے خیال نے حلال چیز کو بہا دیا. تمہارے ہاتھ میں شراب ہوتی ہے, کیا حسین کا خیال نہیں آتا؟ تمہارے ہاتھ میں پتے ہوتے ہیں تو حسین کا خیال نہیں آتا؟ تمہارے ہاتھ میں سود کے پیسے ہوتے ہیں, حسین کا خیال نہیں آتا؟ تمہارے ہاتھ میں غلط مال ہوتا ہے, حسین کا خیال نہیں آتا؟ تمہارے ہاتھ میں بد کلامیاں ہوتی ہیں, تمہارے سامنے بد کلامیاں ہوتی ہے, حسین کا خیال نہیں آتا؟ تم اپنے رشتہ داروں کا حق مار رہے ہوتے, حسین کا خیال نہیں آتا؟ ارے یہ محبت کا ناٹک کرنا چھوڑ دیجئے, یا محبت حسین کے رنگ میں رنگ رہے ہو تو عباسی رنگ میں رنگ جائیے کہ انہوں نے حلال چیز کو بھی صرف امام حسین کے خاطر ترک کر دیا. ہم حرام چیز کو پینے کے بعد کہتے ہیں حسینی ہے. ہم جناب والا ہم حرام چیز, ہم دیکھیں شراب ہم پیتے ہیں پھر کہتے ہیں حسینی ہے, جوا ہم کھیلتے ہیں پھر کہتے ہیں حسینی ہے, ہم جناب والا گانجا پیتے ہیں پھر کہتے ہیں حسینی ہے, نماز ترک ہم کرتے ہیں پھر کہتے ہیں حسینی ہے, ماں باپ کا دل ہم توڑتے ہیں پھر کہتے ہیں حسینی ہے. ہم کیسے حسینی ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں حضرت امام علی مقام اپنی تربت اطہار میں کتنا تڑپتے ہوگے. یہ لوگ میرا نام لیتے ہیں, کاش اگر اس دور میں ہوتا تو سب سے پہلے اگر جنگ کرتا تو انہی شرابیوں سے کرتا, انہی جواریوں سے کرتا, انہی والدین کے نافرمانوں سے کرتا. لوگ آج ماں باپ کی بات نہیں مانتے, خاص کر ماں کی بات نہیں مانتے. تمہیں معلوم ہے امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں بھی اپنے ماں کے فرمان کو نہیں ٹالا, اپنے ماں کے فرمان کو نہیں ٹالا. کربلا کے میدان میں اپنے ماں کے فرمان کو نہیں ٹالا. ہم تو سکون کی زندگی میں رہ کر ماں کی بات کو ٹال دیتے, سکون کی زندگی میں نہیں. اب آپ کہیں گے کربلا کے میدان میں حضرت فاطمہ تھی نہیں, پھر بات ٹالی کیا؟
زندگی باقی نہیں تو میں آپ کو اس کا خلاصہ کروں گا. کربلا کے عین میدان میں بھی امام حسین نے ماں کی بات کو نہیں ٹالا. ماں کی بات کو نہیں ٹالا. اور وہ بات کیا تھی انشاءاللہ جلد کل یا جمعے کے دن بیان ہوگی. آپ کو جو بتانا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں ہم حسینی ہیں تو ہماری فکر، ہماری سوچ اور ہماری تعلیم حسینی ہونا چاہیے. ہم لوگوں کا کردار حسینی ہونا چاہیے. ہم لوگوں کا رہن سہن حسینی ہونا چاہیے. اور اگر ابھی تک یہ کام نہیں کیا تو قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج سے یہ وعدہ کر لے، آج سے یہ عہد کر لے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد کبھی بھی اپنے والدین کو پریشان نہیں کریں گے. کریں گے؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ. آج کے بعد کبھی اپنے والدین کو پریشان نہیں کریں گے. اگر شرابی ہیں تو توبہ کر کے اٹھیں گے آج کے بعد. اے امام علی مقام، آپ کے خاطر چاہے اس چیز کو حضرت عباس نے ترک کیا تھا، آج کے بعد ہم حرام چیزوں کو اپنے لبوں سے نہیں لگائیں گے. وعدہ کر کے اٹھیے، اپنے دل میں مضبوط ارادہ کر کے اٹھیے. اس لیے کہ جب بندہ مومن سچی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کی برسات فرماتا ہے. سچی توبہ کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا دور ہے. آج کے دور میں 3 جناب والا سال گزر جاتے ہیں اور پانی نہیں ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی اب تو جانور مر رہے ہیں، یہ قحط سالی کی وجہ سے بچے ہلاک ہو رہے ہیں. مولا کرم فرما، رحم فرما، مولا بارش عطا فرما دے، مولا ابر رحمت برسا دے. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ چلو بستی سے نکلو، اپنے لوگوں کو لے کے بستی سے نکلو، جانوروں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بستی سے نکلو. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بستی سے نکلتے ہیں. ایک جناب والا بیابان علاقے میں پہنچتے ہیں، ایک صحرا میں پہنچتے ہیں. اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ اب رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرو. سب لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. حضرت موسیٰ دعا کرنے والے، کلیم اللہ دعا کرنے والے، جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی ہے، دعا موسیٰ کر رہے ہیں. سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام یہاں تیرے قول کے مطابق حاضر آئے ہیں، ابر رحمت عطا فرما دے، بارش عطا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاتم غیب سے فرمایا موسیٰ، اے موسیٰ پانی نہیں آئے گا. کہا مولا پانی نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا مولا؟ تو نے کہا گھر چھوڑو، ہم نے گھر چھوڑ دیا. تو نے کہا بیابان میں آؤ، ہم بیابان میں آئے. مولا تو نے کہا دعا کرو، دراز کرو میری بارگاہ میں ہاتھ، تو ہم نے ہاتھوں کو دراز کر دیا. کہا موسیٰ جو محفل تو نے لے آیا ہے، جو لوگوں کو تو نے لے آیا، تیری قوم کے اندر ایک بندہ بہت گنہگار ہے، اس کی وجہ سے پانی نہیں آ رہا. آپ نے کہا مولا پھر نشاندہی کر دے وہ کون ہے، فوراً اس کے پاس جا کے اس کو مجمع سے باہر کر دیتا ہوں. رب نے فرمایا نہیں، اعلان کرو موسیٰ، اعلان کرو کہ جو گنہگار ہے وہ مجمع سے نکل جائے، مجلس سے نکل جائے، محفل سے نکل جائے. حضرت موسیٰ نے جلال نے کہا جو گنہگار ہے اس میں فوراً نکل جائے. آپ کا جلال بڑا مشہور تھا، بہت جلالی تھے آپ، فوراً نکل جائے. اب جو گنہگار تھا اس نے گردن نیچے کی اور پانی آنے لگا، پانی برسنے لگا. موسیٰ نے کہا مولا کوئی نکلا نہیں، پانی آ رہا ہے، نکلا کوئی نہیں، پانی آ رہا ہے، اور اب کسی نے دعا بھی نہیں کی. رب نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے پانی نہیں آ رہا تھا اسی کی وجہ سے پانی برس رہا ہے. کہا گنہگار؟ کہا ہاں وہ گنہگار جب آپ نے اعلان کیا موسیٰ، جب تو نے کہا نکل جائے اس محفل سے گنہگار، تو اس نے میری بارگاہ میں گردن جھکا دی، آنکھوں کو بھر لایا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، آنکھوں کو بھر لایا اور کہنے لگا مولا اگر نکل جاؤں گا تو لوگ مجھے رسوا کریں گے، لوگ مجھے گناہگار سمجھیں گے، لوگ مجھ سے بات نہیں کریں گے، کوئی مجھ سے ملاقات نہیں کرے گا، کوئی مجھے گھر نہیں رکھے گا. مولا اگر یہاں سے رسوا ہو گیا تو کہاں جاؤ گا؟ مولا تو سب کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، مولا تو غفور الرحیم ہے. سچی توبہ کرتا ہوں مولا، سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی خطا نہیں کروں گا، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا. ابھی تک موسیٰ سے رب فرما رہا تھا دعا کرو، اب دعا نہیں ہو رہی ہے، برسات ہو رہی ہے. بتانے کا مطلب یہ ہے
دیتا ہے, اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے. اور لوگوں, اگر امام حسین کو تم امام حسین سے تم محبت کرتے ہو, امام حسین کی چاہت اگر ہمارے قلب میں, ہمارے دل میں ہے, تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, امام حسین کے وسیلے سے آج کے بعد شراب سے دور ہو جائے, آج کے بعد نشے سے دور ہو جائے, آج کے بعد حرام کمائی سے دور ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج ہی عزم کر لے کہ مولا جب تک زندگی باقی رہے گی حسینی رنگ میں رنگتے رہیں گے, حسینی کردار میں زندگی گزارتے رہیں گے, اور تجھ سے دعا کرتے جب تک زندگی باقی رکھ تو ایمان پہ ثابت قدم رکھ, جب دنیا سے اٹھا تو ہماری موت ایمان پہ فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حسنین کریمین کی صحیح معنوں میں محبت لیتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب ذوالجلال حسنین کریمین پر جتنے پاک کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس بیان میں اگر کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو, ان عاجز استغفر اللہ کے اگر رخصت ہے, واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین. السلام علیکم. میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, آپ بھی کلمہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو لوگ اب تک